السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ٹی ایل پی کا دھرنا جاری ہے اور لاہور کے اندر 2 دن کے دھرنے کے بعد اب اسلام آباد کی طرف روانگی جاری و ساری ہے۔ ٹی ایل پی کے قائدین نے کہا ہے کہ اب آخری پڑاؤ ہمارا پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا، اسلام آباد تک ہم ہر صورت میں پہنچیں گے۔ نہ صرف لاہور سے ہزاروں کی تعداد میں ٹی ایل پی کے لوگ روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ پورے ملک سے، کراچی سے اور مختلف شہروں سے، مختلف اضلاع سے بھی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ٹی ایل پی کے کارکن اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قافلے اسلام آباد تک پہنچیں گے یا نہیں۔ تمام روڈ اور موٹر وے ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، جگہ جگہ کنٹینرز کی بستیاں آباد کر دی گئی ہیں۔ ان حالات میں ہوگا کیا؟ کیا کوئی نیا سانہ ماڈل ٹاؤن رونما ہوگا؟ کیا مذہب کے نام پہ مشتل یہ تمام جو موب ہے یہ اپنی ہی پولیس یا اپنی ہی فورسز کے ساتھ ٹکرائے گا؟ کیا لیڈرشپ کوئی اس میں افہام و تفہیم کی صورت پیدا کرے گی؟ کیا لیڈرشپ سنجیدہ ہے؟ کیا اس معاملے کو دوبارہ سے کور کیا جا سکے گا؟ اور کیا بلینز روپے کا جو کاروبار ان دھرنوں اور ہڑتالوں اور اس طرح کے مارچ کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو رہا ہے اور تمام بزنس کمیونٹی چیخیں مار رہی ہے اور تمام ٹرانسپورٹر بیچارے رو رہے ہیں، ان کا والی وارث کون ہوگا؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ناظرین، لاہور کو کئی بار اس طرح کے دھرنوں کی، کئی بار اس طرح کے جلسے جلوسوں اور لانگ مارچز کی سزا مل چکی ہے، اور ایک بار پھر لاہور اور لاہوریوں کو سزا مل رہی ہے۔ لاہور کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، موبائل سروس بند ہے، اور کئی ایریاز کے اندر بلکہ سمجھ لیں کہ 80% لاہور کی ٹریفک بھی بند ہے۔ اب ایک خوف کی فضا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس طرح پہلے آپ کو یاد ہے کہ پولیس اور ٹی ایل پی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا اور کئی لاشیں گری، کیا اسی طرح کی صورت دوبارہ پیدا تو نہیں ہوگی؟ جس طرح سانہ ماڈل ٹاؤن کا ایک منظر پوری قوم نے دیکھا، بالکل اسی طرح کا ایپیسوڈ دہرایا تو نہیں جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر شخص ایک دوسرے سے کر رہا ہے۔ اس کی مناسبت سانہ ماڈل ٹاؤن سے اس لیے ملتی جلتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ طاہر القادری صاحب جب لاہور سے سانہ ماڈل ٹاؤن کے بعد روانہ ہونے لگے اسلام آباد کی طرف ایک بڑے قافلے کی صورت میں، ساتھ ان کے کرینیں تھیں، ساتھ پورا ساز و سامان تھا، اور راستے پھر ان کے لیے بغیر کسی مزاحمت کے کلیئر ہوتے چلے گئے۔ یہ کلیئر کیسے ہوئے؟ کس نے کروائے؟ کیوں کروائے؟ اور اسلام آباد ڈی چوک تک پہنچانے کا ٹارگٹ اور وعدہ کس کا تھا؟ یہ آج تک ایک راز ہی ہے، اور اس راز سے پردہ کب اٹھے گا اور کب یہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں آئیں گی، اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی، وقت کرے گا۔ لیکن آج بھی یہ جو ٹی ایل پی کے مشتل لوگ اور جذباتی نوجوان ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اور دوسرے ہاتھ میں پٹرول کی بوٹلز لیے اور ہر آنے والے راستے میں رکاوٹ کے ساتھ ٹکرانے کا عزم لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ان کو پھر ایک طرح سے سیف پیسج دینے کی بات ہو رہی ہے۔ بظاہر تو بابو صابو کے اندر رکاوٹیں ہیں، پورا موٹر وے بند ہے، لاہور کے جگہ جگہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی روڈ سے بھی نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ لیکن اندر کی بات یہ ہے، جس طرح طاہر القادری صاحب کو سیف پیسج اسلام آباد تک جانے کا مل گیا تھا، ہو سکتا ہے ان حضرات کو بھی اسی طرح سیف پیسج مل جائے۔ سرے دست پنجاب حکومت نے ڈپلائمنٹ تو بہت زیادہ کر دی، پولیس جگہ جگہ کھڑی کر دی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو جب ڈنڈے پڑتے ہیں اور پولیس کے ساتھ جب اس طرح کے مذہبی مواب کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے بعد پولیس پر کیا کرتی ہے؟ پولیس بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتی ہے، اور چونکہ پیچھے اتھارٹیز کھڑی نہیں ہوتی فورسز کے، لہٰذا پھر پولیس وہ کہتے ہیں نا اپنی جان بچانا فرض ہے، تو پھر وہ اپنی جان بچاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت نے ایک ایکشن لیتے ہوئے فوری طور پہ ایک کمیٹی فارم کر دی ہے، جس میں راجہ بشارت صاحب ہیں، ظہیر الدین صاحب ہیں، دونوں بڑے قریبی دوست ہیں، پرانے کاف لیگ کے منسٹرز رہے ہیں دونوں حضرات، اور وہ مذاکرت کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے اور چیزوں کو دیکھیں گے۔ چلو
وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے اور کسی جگہ بیٹھ کے یقینی طور پہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں دونوں، لیکن ان کے دیکھنے سے زیادہ کسی اور کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی لاہور تھے، وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے رہے، ان کو مشورے کس نے کیا دیے، اور غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ وہ گورنر پنجاب چوہی سرور صاحب جو ہمارے بھائی اور دوست ہیں، انہوں نے پہلے اس جلتی ہوئی آگ کو بجھانے میں ایک اہم رول پلے کیا تھا۔ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ، اس ایگریمنٹ کی گورنمنٹ بات نہیں کر رہی، اس کو آنر کرنے کی بات نہیں ہو رہی، گورنر صاحب دوبارہ غائب ہیں، پتہ نہیں کیوں صورتحال کو ایک ایسی نہج کے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے، اور پھر گورنر صاحب اور پھر چودھری برادران یاد آتے ہیں، پھر وفام و تفہیم والے لوگ یاد آتے ہیں، پھر ان کو آگے لانچ کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی مجھے اس ساری صورتحال کے اندر سے کچھ سارے مارٹون کی بو آ رہی ہے، خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن میں بینگ جرنلسٹ، بینگ ایک ابزرور اور گراؤنڈ ریئلٹی پر تھوڑی سی نظر رکھنے والے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر جو حالات و واقعہ دیکھ رہا ہوں، اس کے اندر سے مجھے کچھ ایسی ہی چیزوں کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں کے مسائل اور پرابلم، ٹریفک کا بہاؤ خطرناک حد تک ختم اور بند ہونا، ٹریفک رک جانا، اور تازہ ترین جو اطلاع مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ ملت پارک تھانے کے اندر، اقبال ٹاؤن تھانے کے اندر مختلف جگہ پہ مقدمے درج کیے گئے ہیں، 26 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جو ٹی ایل پی کی قیادت ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 26 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، 50 نامعلوم لوگ ہیں، اور ان کے اوپر جو دہشت گردی اور ڈکیٹی جیسی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ ریاست کا یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے، لیکن ریاست مختلف اس طرح کے گروپس کے ساتھ جو معاہدے کرتی ہے، پھر وقت آنے پہ اس کو پورا نہیں کیا جاتا، پھر اس کے نتیجے میں اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مقدمے اور مقدموں کے بعد گرفتاریاں، اور گرفتاریوں کے بعد پھر خدا نہ کرے پھر کچھ لاشیں، اور وہ جو لاشیں اٹھتی ہیں پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے جن کے وہ عزیز ہوتے ہیں۔ باقی لوگ تو کسی نے کچھ چیک دے دیا، کسی نے ہمدردی کی ایک پریس ریلیز جاری کر دی، اپوزیشن نے پوائنٹ سکورنگ کی، بلیم گیم چند دن تک چلتی رہی، اور پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور وہ معاملہ اسی طرح سے سلگتا رہتا ہے، وقتی طور پہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اس کی بیسک میں جائے بغیر پتہ نہیں کیوں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی روٹ کاز میں نہیں جایا جاتا کہ یہ چیزیں پیدا کیوں ہو رہی ہیں، یہ روز پیدا کیوں ہوتی ہیں، یہ ہڑتالستان ہے، یہ ملک پاکستان کی بجائے ہڑتالستان کیوں بنتا جا رہا ہے، اور حکمران اس وقت جاگتے ہیں جب ان کے دروازے کے اوپر جا کے لوگ روتے پیٹتے ہیں، آرام سے لوگوں کے مطالبات پر غور کیوں نہیں کیا جاتا۔ تو ٹی ایل پی کے مشتل جوانوں نے ایک کنٹینر آئل سے بھرا ہوا پکڑ لیا ہے، اس کے ٹائر برسٹ کر دیے ہیں، اور اس کے اندر آئل بھرا ہوا ہے۔ آپ سوچ لیں کہ وہ آئل کہاں استعمال ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کی جو سچویشن دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندازے جو سانحہ مارلٹون تھا اس وقت بھی غلط نکلے، کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن پریکٹیکلی وہاں سے بھی جب اتنی زیادہ لاشیں اٹھائی گئیں، دن دہاڑے فائرنگ ہوتی رہی، اور آج بھی سانحہ مارلٹون کے جو ملزمان ہیں وہ آج کی صورتحال سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹی ایل پی کے لوگ اور اپوزیشن نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیوں کیا جب ایف اے ٹی ایف کے اندر پاکستان کے خلاف پروسیڈنگ چل رہی تھی پچھلے 4 دن سے، اور پچھلے 4 دن سے پاکستان کے اندر ہڑتالیں شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کے اندر فرانس کے سفیر کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گئی ہے، اور آخری بات جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک ٹرانسپورٹر کا آج چھوٹا سا کلپ دیکھا جس میں وہ چارہ رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سبزیوں سے بھرے ہوئے، آئل سے بھرے ہوئے، مختلف پروڈکٹ سے بھرے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کے سامان ہیں ان ٹرکوں کے اندر، ان کنٹینرز کے اندر، لیکن پنجاب پولیس نے اس کو پکڑا ہے، اور بدماشی کی انتہا دیکھیں اس سامان سے بھرے ہوئے کنٹینرز کو، کچھ سامان تو انہوں نے نکال لیا مال غنیمت سمجھ کر انہیں اہلکاروں نے، باقی کنٹینر سڑکوں کے اوپر لگا دیا، اور وہاں پہ وہ سارا سامان، سبزیاں، چیزیں ساری خراب ہو رہی ہیں۔
آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی مینجمنٹ ہے، یہ کہاں کا کرائسس مینجمنٹ ہے، یہ کہاں کے جلسے جلوس اور مواب کو روکنے کا طریقہ ہے؟ بھائی آپ نے اتنی پولیس پالی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد میں فورسز ہیں آپ کے پاس، خدا کے لیے ان کو آپ سامان دیں، گاڑیاں آپ نے دی ہوئی ہیں، سامان دیا ہوا ہے، ہر چیز دی ہوئی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں دی ہوئی ہیں، جیکٹس دی ہوئی ہیں، اسلحہ دیا ہوا ہے، ربڑ کی گولیاں، پانی کی وہ بڑے بڑے وہ پانی پھینکنے والی گاڑی، یہ سارا کچھ تو آپ نے دیا ہوا ہے، پھر بھی آپ عوام کے کنٹینر جو مہنگائی سے پہلے بیچاری عوام مر گئی ہے اور رو رہی ہے، اور ٹرانسپورٹر بیچارے مر گئے ہیں اور رو رہے ہیں پہلے ہی، اور بیچارے روز شام غریباں پڑھتے ہیں، روز ماتم کرتے ہیں، اور ان کا فیول کی جو پرائسز ہیں اس کو میٹ نہیں کر پا رہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اوپر سے آپ پھر ان کو سزائیں دے رہے ہو۔ تو آج لاہور کے اندر پھر ایک خوف کی کیفیت ہے، اور تمام لاہوری ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب جو لاہور کو نظر لگ گئی ہے، پاکستان کو نظر لگ گئی ہے، اور ہم جو لیڈر لیس قوم کے طور پہ اور ایک ڈائریکشن لیس قوم کے طور پہ چل رہے ہیں، ہمیں کب ڈائریکشن ملے گی، کب لیڈرشپ ملے گی، کب یہ ساری چیزوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔